سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ کون سا عمل حضور سے نزدیک ہمیں کرتا ہے اور اللہ سے رشتہ ہمارا مضبوط کرتا ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور ناظرین آپ سے درخواست اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ روزانہ اچھی ویڈیو آتی رہتی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور ہمارے لیے فائدہ مند ہو، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ تعالی علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل تکریم دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و التسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی صحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و التسلیم کی ذات بابرکت سے منسوب ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ کچھ عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو کی سعادت حاصل کروں، شاید کہ دل و دماغ کے اندر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عظمت بیٹھ جائے اور ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کو پیدا فرمایا، نظر آنے والے ہر انسان سملر نہیں ہے۔ بظاہر ایک انسان نظر آتا ہے، اس کے دو کان ہوتے ہیں، دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایک زبان ہوتی ہے، دو پیر ہوتے ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں، اور دماغ بھی ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نظر آنے والے کانوں کے اندر بھی کافی فرق ہوتا ہے، نظر آنے والی آنکھوں میں بھی کافی فرق ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ زمینوں کو بھی دیکھیں کہ بظاہر زمین سملر نظر آتی ہے، لیکن زمین زمین میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بظاہر ہر جگہ پر اللہ کا گھر نظر آتا ہے مسجد کی شکل میں، لیکن مسجد مسجد میں بھی فرق نظر آتا ہے۔
اگر ہم اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھیں، نمازیں ادا کریں، تو ہمارے علاقے کی مسجد میں نماز ادا کرنے پر ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا مسجد حرام میں نماز ادا کرنے پر ہمیں ملے گا۔ ایسے ہی مسجد نبوی شریف کے اندر نماز ادا کرنے پر جتنا ثواب ہمیں ملے گا، اتنا ثواب ہمیں جو ہے اس سے کم ثواب ہمیں اپنے علاقے کی مسجد میں نماز ادا کرنے پر ملے گا۔ تو کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہتا کہ مسجد برابر ہے۔ بظاہر یہ بھی مٹی کی بنی ہوئی ہے، پتھروں کی بنی ہوئی ہے، اور مسجد حرام بھی اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس زمین کا معاملہ جدا ہے، اس زمین کا معاملہ جدا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کو اللہ عز و جل نے کان عطا فرمائے، لیکن اس کے کان کی سماعت کی کیفیت اس کان کی طرح نہیں ہے جو دوسرے انسان کو اللہ عز و جل نے سماعت عطا فرمائی۔ دونوں کے کان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت اونچا سنتا ہے، کوئی کم سنتا ہے، کوئی دور سے سنتا ہے، کوئی قریب سے سنتا ہے۔ بہت دور جانے کی بات نہیں کرتا، زندوں کے سننے میں اور مردوں کے سننے میں بھی فرق ہے۔ بے شک بے شک۔ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک زندہ انسان کی قوت سماعت زیادہ ہے اور مردے کی قوت سماعت کم ہے، لیکن میں حیران ہوں آج تک قبرستان میں جا کر سلام کرنے والے کے سلام کو مردہ تو سنتا ہے، لیکن مردے کے سلام کے جواب کو زندہ سنتا نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قلت وقت کی بنیاد پر میں اپنے معافی ضمیر کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاؤں گا۔ مختصر سے وقت میں صرف آپ کے دل و دماغ کے اندر آج کے درد بھرے حالات کے اندر، کرب و اضطراب کے حالات کے اندر، مصیبتوں کے بادل کے منڈلانے کی سچویشن کے اندر، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں انسان کسی نہ کسی پریشانی کا شکار نظر نہ آتا ہو۔ کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کی بچی بن بیاہی بیٹھی ہے، کسی گھر میں اولاد کی قلت ہے، کسی گھر کے اندر سرے سے اولاد نہیں ہے، کہیں تنگ دستی کا معاملہ ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ گھر کا گزر بسر نہیں چل پا رہا۔ ایسی سچویشن تقریباً جگہوں پر انسان کو نظر آ رہی ہے، اور ایسے حالات کے اندر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو جو ہمارا درد سنے، ہماری پریشانی کو سنے، ہماری تکلیف کو سنے، ہماری فریاد کو پہنچے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قسم کھا کر کے کہا واللہ، اور پھر یقین کے ساتھ کہتے ہیں وہ سن لیں گے، اللہ کی قسم وہ سن لیں گے، اور پھر سنیں گے ہی نہیں، فریاد کو پہنچیں گے۔ قربان جائیے اس یقین پر، لیکن شرط یہ ہے کہ پکارنے والا حضور کو دل سے پکارے۔ میں نے حدیث کے جس ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں حضور اپنی سماعتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی کیفیت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی کیفیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے ہیں اور کس طریقے سے سنتے ہیں، کتنا سنتے ہیں؟ تو اللہ اکبر، خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فرش گیتی پر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔
اللہ اکبر، جو رسول ماں کے شکم میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن سکتے ہوں، وہ اپنے غلاموں کی فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں ایک بہت لطیف نقطہ آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ عز و جل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی ہے اور رحمان و رحیم ہے۔ اس کی بڑی عظیم صفت ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ یہاں سمجھانا چاہوں گا، اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اللہ جبرن کسی کو رب بنواتا نہیں ہے کہ مجھے مانو کہ میں تمہارا خدا ہوں، نہیں نہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور پھر آپ دیکھیں اللہ جبرن کسی کو نہیں کہتا کہ مجھے خدا مانو ہی مانو، مجھے اللہ مانو ہی مانو، مجھے پالنہار حقیقی مانو ہی مانو، نہیں نہیں، مجھے معبود برحق مانو۔ جبرن اللہ نہیں جو ہے منواتا ہے، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور عقل عطا فرمانے کے بعد ہر انسان کو روزی دے رہا ہے، ہر انسان کو پانی دے رہا ہے، ہر انسان کو زندگی دے رہا ہے، اور پھر اس عقل کے ذریعے انسان کو سوچنے کا موقع دے رہا ہے۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، تجھے زندگی بھر کے لیے پال کون رہا ہے؟ تجھے سانس کون دے رہا ہے؟ تجھے زندگی کون دے رہا ہے؟ ارے نادان، ایک مہینے کے لیے تیرے پاس کوئی ملازم رہ جائے تو تو اس کو اپنا اس کا مالک اپنے آپ کو کہلانے پر فخر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تیرا ملازم جسے ایک مہینے کے لیے تو تنخواہ دے اور اس سے کام لے، وہ تجھے مالک مانے۔ میں تو تجھے زندگی بھی دے رہا ہوں، میں تو تجھے پانی بھی دے رہا ہوں، میں تو تجھے ہوا بھی دے رہا ہوں، میں نے تجھے ہاتھ عطا فرمائے، میں نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، میں نے تجھے زمین عطا فرمائی، میں نے تجھے آسمان عطا فرمایا۔ ذرا عقل سے کام تو لے، کون ہے جو تجھے پال رہا ہے؟ تو تیرا وجدان کہے گا مجھے پالنے والا پروردگار ہے۔ تو جو پالنے والا ہے وہی عظیم ذات یہ چاہتی ہے کہ اسی کو تو اپنا معبود بنا لے اور اسی کو معبود مان لے۔ تیرا سر جھکے تو اسی کی بارگاہ میں جھکے، کسی اور کی بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر نہ آئے۔ اسی طریقے سے اللہ عز و جل رحمان و رحیم ہے۔ اب ایک انسان اللہ کی رحمت کا احاطہ کیا کر سکتا ہے؟ خود رب فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو میری رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ اور پروردگار نے جب قلم پیدا فرمایا تو فرمایا اے قلم لکھ، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین بھی ہے اور رحمان و رحیم بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک بندہ کس طریقے سے مانے، کیسے مانے کہ اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے، بہت پیار کرنے والا ہے۔ اے انسان تو خدا کو دیکھ نہیں سکتا، خدا کو تو سمجھ نہیں سکتا، تو تجھے جاننا ہے کہ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ تو اے میرے بندے تیری بارگاہ کے تیرے سامنے میں ایک ایسی ذات کو پیش کر رہا ہوں جسے رحمت للعالمین بنا کر پیش کرتا ہوں۔ اس ذات کی رحمت کا عالم دیکھ کہ اس ذات کی پوزیشن یہ ہے جسے میں نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ تو رات کو سوتا ہے، رات کو گناہ کرتا ہے، لیکن میرا محبوب تیری بخشش کے لیے تڑپتے نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ تو بھوکا رہتا انہیں بے چینی ہو جائے، تو پریشان ہو تو انہیں بے چینی ہو جائے، وہ خود بھوکے رہ کر تجھے کھلاتے نظر آئیں، تیری پریشانیوں کا مداوع کرتے نظر آئیں۔ میں نے ان کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اس رسول رحمت کا عالم کیا ہے؟ جب جب امتی کی یاد آتی ہے، بلکہ ہمیشہ امتی کی یاد آئی تو امت کی محبت میں روتے نظر آتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے نظر آتے ہیں، پیاسوں کو پلاتے نظر آتے ہیں، اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں لٹاتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ آقا رحمت للعالمین ہے، اور سرکار کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ زمین کے اوپر
اوپر بھی اگر انسان ہے تو حضور کی رحمت کے سائے میں جی رہا ہے، زمین کے اندر بھی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی رحمت میں جی رہا ہے، اور میدان محشر حضور کی رحمت کے سائے میں جی رہا ہے، زمین کے اندر بھی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی رحمت میں جی رہا ہے، اور میدان محشر کے اندر بھی جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی ہوگی جو ایک پریشان حال امتی کی نجات کا سامان تیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ کی رحمت کو سمجھنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کو دیکھ لے کہ آقا کتنی رحمت بری زندگی گزار رہے ہیں اور کتنے مہربان ہیں، کتنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں ہی پر نہیں بلکہ نہ ماننے والوں پر بھی آقا کریم کی رحمت سایہ فگن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں اللہ نے حضور کو قوت سماعت عطا فرمائی، کتنی عظیم سماعت، کس طریقے سے سنتے ہیں اور فریاد کو پہنچتے ہیں، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی فریاد کو نہیں پہنچتے، جانوروں کی فریاد کو بھی پہنچتے ہیں، پریشان حالوں کی فریاد کو بھی پہنچتے ہیں۔ آئیے میں سب سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں، خبردار کہیں سے بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے، اس یقین سے پکارو کہ مدینے کے تاجدار جہاں بھی ہو اپنے غلام کی فریاد کو سنا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت راجز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، رات کی تاریکی کے اندر جب وہ جا رہے تھے دشمنوں نے گھیر لیا، اللہ اکبر، حضرت راجز صحابی مدینے کے اندر نہیں بہت دوری پر، کافی فاصلے پر کسی دوسرے شہر کے اندر دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، اور جب نرغے میں آ گئے تو وہیں سے اپنے آقا کو آواز دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیثنی اغیثنی اغیثنی، میری مدد فرمائیں، میری مدد فرمائیں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس وقت حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام پذیر تھے اور تہجد کے لیے اٹھے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اتنی دور سے پھنسے ہوئے صحابی، پریشان حال صحابی نے جیسے ہی اپنے نبی کو آواز دی اور مدد کے لیے پکارا، سرکار وضو فرماتے فرماتے کہتے ہیں لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ جب سرکار نے یہ فرمایا اور وضو فرما چکے تو حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، سرکار کوئی مدد کو پکارنے والا نظر نہیں آ رہا، آپ کس کی پکار پر لبیک فرما رہے تھے، آپ کس کی پکار پر کہہ رہے تھے کہ تیری مدد کی گئی؟ سرکار نے فرمایا میرا ایک غلام بہت دور دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا تھا، وہاں سے اس نے مجھے مدد کے لیے آواز دی، میں نے اس کی آواز سنی اور میں نے اس کی مدد بھی کر دی۔ ام المؤمنین عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور سے اپنے غلام کی آواز کو آپ نے سماعت فرما لیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کثرت نوافل کے ذریعے بندہ خدا سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، یہ حدیث کی کتاب کے اندر حضرت راجز کا واقعہ موجود ہے اور سرکار نے ان کی مدد فرمائی، لیکن انہوں نے پکارا کیسے تھا؟ پہلے تو ان کو یقین تھا، اس لیے یقین کی وجہ سے انہوں نے پکارا تھا کہ میرے مصطفیٰ مدد فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے رسمی طور پر نہیں دل سے پکارا تھا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، دل سے پکار کر دیکھو۔ ماضی قریب کے ایک عظیم عاشق رسول جن کا مشہور زمانہ کلام احمد رضا کی شمع فروزہ ہے، آج بھی
सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्म फरोजा है आज भी। ये मनक़बत आला हजरत की, जिन्होंने मदीने मुनव्वरा में आला हजरत के खलीफा कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा के यहाँ उर्स आला हजरत मनाया जा रहा था मदीने शरीफ के अंदर, उस वक्त उन्होंने ये कलाम लिखा था। मुझे उन्होंने खुद ये वाक़या बयान फरमाया। बड़े अजीम बुजुर्ग थे, बड़ी शफकत फरमाते थे। एक तवील अरसा हो चुका उनके इंतकाल को, विसाल को। तो मिर्जा साहब के पास में बैठा हुआ था, मैंने अर्ज किया हुजूर कोई मदीने की बात सुनाए, गौर से सुनिएगा। इरशाद फरमाते मौलाना, एक बार ऐसा हुआ कि मैं मदीने में था और शदीद गर्मी थी और दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और वहां पंखों का इंतजाम कम, हर कमरे के अंदर एयर कंडीशन ही होता है। तो फरमाने लगे कि दोपहर के वक्त इत्तेफाक से लाइट चली गई और लाइट जाने की वजह से एयर कंडीशन बंद हो गया। मेरे कमरे में जितने मेरे दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन मौजूद थे, एक 5-7 मिनट के बाद एयर कंडीशन के बंद होने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, अल्लाह क्या होगा, ये सब शुरू कर चुके। कोई पुट्ठा ढूंढ रहा है, कोई दूसरी चीज ढूंढ रहा है जिससे वो थोड़ी सी हवा करके अपने आप को ठंडक पहुंचाए। लेकिन मैं एक कोने में बैठा था, मैंने किसी से कोई चीज तलब भी नहीं की कि मुझे पंखा करो, मुझे गर्मी हो रही है, कुछ भी नहीं। काफी देर तक जब लोगों ने महसूस किया कि मैं कोई शिकायत अपनी जबान से नहीं कर रहा हूं और मैं न पंखा झेल रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा और खामोशी से बैठा हुआ हूं, तो मेरे पास आकर के कुछ लोगों ने कहा, क्या हुजूर आपको गर्मी नहीं लग रही? तो मैंने कसम खाकर के कहा कि मुझे गर्मी नहीं लग रही। कसम खाकर मैंने कहा मुझे गर्मी नहीं लग रही। उन्होंने कहा हुजूर एयर कंडीशन बंद है, हवा आने की कोई जगह नहीं है और आप कह रहे हैं आपको ठंडी गर्मी नहीं लग रही। कहा हाँ। कहा हुजूर हमें भी तो फलसफा बता दीजिए, किस वजह से आपको गर्मी नहीं रही? हमें गर्मी तो शदीद महसूस हो रही है। मिर्जा साहब ने फरमाया, जब एयर कंडीशन बंद हुआ तुमने फरियाद इंसानों से की, मैंने फरियाद मदीने के ताजदार से की। जैसे ही एयर कंडीशन बंद हुआ और थोड़ी देर के बाद मैंने गर्दन झुकाई और मैंने अपने नबी से अर्ज किया, हुजूर मैं आपका मेहमान हूं, करम की नजर फरमा दें। बस इतना कहना था, ऐसा लगता है कि गुंबदे खदरा से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा इश्क सही करके देखो, मोहब्बत सही करके देखो, सही मानों में उल्फत का चिराग सीने में जला कर देखो। जब ये कैफियत पैदा होगी तब जाकर के कहीं से भी पुकारोगे, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत शामिल हाल हो जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जालिम लोग ये कहते हैं कि सरकार माअज़ल्लाह दूर से पुकारो तो नहीं सुनते। अरे नादानो, अभी वजूद में दुनिया में सरकार का जसद अक़दस नहीं आया था, शिकम मादर में थे, लोहे महफूज पर चलते हुए कलम की आवाज को सुनते थे। और इस बात पर तो सबका इत्तेफाक है और हैरत की बात है, फरियाद अगर कोई करे तो दुश्मन कहता है कि हुजूर नहीं सुनते, लेकिन अगर हुजूर सहाबा के साथ तशरीफ फरमाएं, इस हदीस को पढ़ते भी हैं, पढ़कर सुनाते भी हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमाते, किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो सहाबा ने अर्ज की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम्हें मालूम है ये किस चीज के गिरने की आवाज है? सहाबा ने कहा नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में एक पत्थर गिरा था, वो 70 साल पहले गिरा था, अब जाकर जहन्नम की तह के अंदर पहुंचा है, जिसकी आवाज ये आई है। आप जरा सोचो, कहां जहन्नम और कहां जन्नत और कहां जमीन, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की समाअतों का आलम ये है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफा की
سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ میں تمہید پر اگر گفتگو کرتا اور تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پیش کرتا تو موضوع اور اجاگر آپ کے سامنے ہو جاتا اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ پاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ اگر چاہیں تو لوگوں کو سنانے کی صلاحیت بھی اللہ کی عطا سے عطا فرما دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کون ہے جو کنکر کی آواز کو سن سکتا ہو، کون ہے جو کنکر کی بولی کو سمجھ سکتا ہو، لیکن آپ ذرا سوچو تو صحیح، ایک دشمن اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر حضور سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں کہ کیا ہے یا یہ مٹھی میں موجود چیزیں بتا دے کہ یہ میں کون ہوں؟ کہا اگر وہ بتا دیں تو سبحان اللہ۔ آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا لیکن سرکار کے کرم کو دیکھو، اختیار کو دیکھو کہ گونگے کو بھی بولنے کی طاقت اور بہرے کو بھی سرکار سننے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، کنکری بولنے کی طاقت نہیں رکھتی لیکن حضور کے کہنے پر کنکریوں نے کلمہ بھی پڑھا، اور وہ کافر جو انسان کی بولی نہیں سمجھتا تھا وہ بھی کنکریوں کے کلمے کو سننے پر تیار ہو گیا۔ پتا چلا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ قوت ہے اور یہ طاقت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جہاں ہمارا رشتہ نبی سے توڑا جا رہا ہے۔ دشمن ہر چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، کلمہ پڑھتا ہے، محبت رسول اور نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن جب بات حضور کے اختیار کی آتی ہے، کمالات کی آتی ہے، معجزات کی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، سرکار کو معاذ اللہ پکارنا شرک ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ وہ کون ہے جو مصیبت میں حضور کو پکارتا نظر نہیں آتا؟ نادانوں، میں ایک سوال آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اور خاص طور پر ان لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اعتنائی برتتے ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو کمزور کرتے ہیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنے جیسا انسان تصور کرتے ہیں۔ میں ان سے صرف اتنا کہوں گا، ذرا سوچو تو صحیح، قیامت میں کون کام آئے گا؟ تمہارا کوئی مولوی کام نہیں آئے گا، تمہارا کوئی شیخ الحدیث کام نہیں آئے گا، تمہارا باپ کام نہیں آئے گا، تمہاری ماں کام نہیں آئے گی۔ ایک ہی ذات ہوگی جس کے جھنڈے تلے سب کو جمع ہونا ہے، اور ایک ہی ذات ہوگی جس کی سنی جائے گی۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قیامت میں صرف حضور کی سنی جائے گی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے میرا مولا وہی کرے گا۔ آپ ذرا سوچو، اس رسول کے بارے میں اگر تم یہ کہتے ہو کہ سرکار کسی کی مدد کو نہیں آ سکتے، سرکار کسی کی مدد نہیں فرما سکتے، تو تمہارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ بلکہ تمہارے پاس ایمان ہی کہاں ہے؟ ان کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کریں، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کریں، اور وہ صرف زمین پر تھے تب ہی پریشانی دور نہیں کرتے تھے، وہ آج زمین کے اندر ہیں تب بھی پریشانی دور کرتے ہیں۔ ایک بہت سمجھنے والی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج بھی اگر کوئی امتی رسول اعظم پر درود پڑھتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور دل سے پڑھے جانے والے درود کو خود سن لیتے ہیں، اور جو یوں ہی درود پڑھتا ہے فرشتے اس درود کو حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اب میرا سوال ان لوگوں کے حوالے ہے کہ جو درود پڑھتے بھی ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، عام طور پر بھی پڑھتے ہیں، بتاؤ یہ ایک بار درود پڑھنے پر
तुम्हें 10 नेकियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे कि नहीं होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे बताओ, मदद कहते किसको हैं, परेशानी को दूर करना किसको कहते हैं? अरे तुम दुरूद पढ़ो तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। अब जब नबी पर दुरूद का ये हाल है तो ज़ाते मुस्तफा का आलम क्या होगा। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए, खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।